إلا ليعبدون وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریفات اس اللہ واسطے جڑا اللہ پوری دنیا کو کھلاتا ہے. آواز کم کرو. مگر اس اللہ خان کی حاجت نہیں ہے. ہر قسم کی تعریفات اس اللہ واسطے جڑا اللہ پوری دنیا کو پھیلاتا ہے بس ٹھیک ہے. مگر اس اللہ مؤمنین کی حاجت نہیں ہے. ہر قسم کی تعریفات اس اللہ واسطے جس اللہ کے سامنے پوری دنیا سجدہ کرتی ہے مگر آپ اسے دے کے جھکتا نہیں ہے. ہر قسم کی تعریفات اس اللہ واسطے جڑا اللہ پوری دنیا کو نیند کی نعمت نہ نوازتا ہے مگر آپ اس اللہ کو اونگ بھی نہیں ہوتی ہے. ہر قسم کی تعریفات اس اللہ واسطے جڑا اللہ پوری دنیا کو مارے گا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس اللہ کو فنا نہیں ہے بلکہ بقا ہی بقا ہے. درود و سلام نبیوں کے امام رسول اللہ کے امام پاک بازا کے امام امام الانبیاء محبوب خدا والی بطہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ تعالیٰ ریت کے ذرات پر زیادہ پانی کے قطرات پر زیادہ اللہ اپنے محبوب پیغمبر جو درود و سلام کی برخواست فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کا مقصد بیان کیا ہے. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اللہ وحدہ لا شریک نے سارے جنوں انس کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیا. اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے روزی کے پیچھے نہ دوڑی. اپنی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں. ہاں رزق حلال کا حصول انتہائی ضروری ہے. حضرت علامہ اسماعیل ظہیر رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ایک چھوٹے بھائی ڈاکٹر فضل اللہ صاحب حافظ اللہ تعالی انہوں نے کول ایک دن نصیحت بیٹھے سن. انہوں نے نصیحت کی تھی کہ بندے کی زندگی کے دو مقصد ہونے چاہیے. سب تو پہلا مقصد ہے نیکیاں اکٹھیاں کرنا اور نہ چلاؤ. اور اس کے بعد دوسرا مقصد نیکیاں کو محفوظ کرنا, نیکیاں اکٹھیاں کرنا اور پھر نیکیاں بچانا. یعنی ایک لفظ سے دو معنی, نیکیاں اکٹھیاں کرنا نیکیاں بچانا. اور دوسرا فرمان لگے رزق حلال کی تلاش. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے جڑا میں اللہ نے تیرے مقدر رزق لکھے ہے وہ تمہیں مل کے رہنا مگر تیری زندگی
پسندیدہ مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو الانسان ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو اس اللہ نے اپنی زمین کے اوپر بھیجا اور آپ کو حکم دیا کہ تساں نے بیت اللہ کی تعمیر کرنی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمائی، اور اس کے بعد جس وقت طوفان نوح آیا بیت اللہ مسمار ہو چکے اصل، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر اثر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذمہ لگائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر مکمل ہونے کے بعد جناب آدم علیہ السلام کو حکم دیے، جناب ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیتا فَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ اے میرے نبی حج کی منادی کر۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے حج کی منادی کی، اور مفسرین نے لکھی ہے کہ ہر روح والی چیز جنہیں بیت اللہ کا حج کرنا سی، فرمایا ابراہیم میں اللہ ان تک تیری آواز پہنچا دے۔ اور حضرت حافظ یحییٰ عزیز بن محمدی رحمہ اللہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا کہ کنکریاں پکڑ اور اپنے پھینک دے، دائیں طرف پھینک، بائیں طرف پھینک، مغرب مشرق شمال جنوب۔ فرمایا جتھے جتھے بیت اللہ کی بیٹیاں مسجد تعمیر ہو گیا، فرمایا اوتھے جا کے کنکری گر جائے۔ حضرات اے مسجدہ یہ بیت اللہ کی بیٹیاں، نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لیا، مسجد قباء کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور آپ نے سب کو پہلے مسجد قباء کو تعمیر فرمایا۔ اور مسجد قباء جنی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مسجد قباء کے اندر 2 رکعت پڑھے گا اللہ اس بندے کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس طرح جس طرح بیت اللہ اور اس طرح مسجد نبوی جنی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر فرمائی مسجد حرم یعنی جو بیت اللہ کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد نبی کو تعمیر فرمایا۔ 2 یتیم بچیاں جا یہ جگہ سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدیا، اور خریدنے کے بعد مسجد نبی تعمیر فرمایا۔ حضرات مسجد نبی کی تعمیر عظمت والا مقام سے، اور اسی طرح مسجد نبی کو بعد یعنی بیت اللہ کو بعد مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے کیا جاتا ہے، جس کی تعمیر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ میرے بھائیوں چونکہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ آیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے والد محترم سیدنا داؤد علیہ السلام نے انہیں تعمیر فرمان لگی، انہیں توسیع کر لگی، یعنی بیت اللہ کی توسیع قیامت تک جاری رہے گی، بیت المقدس کی توسیع قیامت تک جاری رہے گی، اس طرح ہی مسجد نبوی کی توسیع بھی قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں مسجد نبوی کی توسیع فرمائی، اور اس طرح حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ مسجد نبی دی توسیع ہو لگی ہے، لہذا مسجد نبی دی توسیع دے اندر تسی اپنا کردار کار کو اپنے پیسے لے لو مقام دے تو صحیح ہے ذرا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمان لگے میں کام نہیں کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب نے سختی فرمائی، فرمان لگے تسی یہ فیصلہ حضرت ابی بن کعب پر کروا لو، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سارے سے مقرر ہو گئے، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو مدعا ہے اور حضرت ابن عباس مدعی فرمان لگے کہ سختی قابل ہے، کہتے ہیں کہ مسجد نبی نے توسیع واسطے تو جگہ دے دے، اگر جگہ نہ دیتی میں تیرا مقام گرا دیا گا، میں حق میں وقت تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمان لگے کہ میرے کو ایک واقعہ موجود ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام بیت المقدس کو تعمیر کر لگے بیت المقدس اور تعمیر کے توسیع کے درمیان ایک بیوہ عورت کا مکان آ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے منت طلب کی تھا کہ خاتون مکان میں چاہیا مہربانی کر پیسے لے لیں، اور کیا نہیں، حتیٰ کہ جب تھوڑی سی سختی کی تھی نا تو سختی کرنے تو بعد فرمایا جاؤ 4 افراد ملو، جا کے مکان گرا دو، اس عورت کو مکان دوسری جگہ پہ بلا کے دے دیں۔ اس عورت نے آسمان میں رہا گئی، چیخ ماری، اللہ کا عرش کم اٹھیا، جبریل آ گئے، فرمان لگے اللہ کو حکم نہیں دے رہا کہ تسی بیت المقدس کی توسیع کرو، اس دیوا دے خاتون دے مکان میں شامل کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمان لگے اس سے طرح کہ زبردستی تسی میرا مکان نہیں خرید سکتے، اگر تسا میرا مکان زبردستی خریدیا تو اللہ کا عرش کم اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو نبی داؤد علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے، رسول نے، صاحب کتاب نبی نے، اور اس طرح صاحب شریعت نبی نے، اور اس طرح صاحب حاکم وقت بھی نے، اللہ نے پھر نبی سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس تعمیر فرمایا، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بیت المقدس کی تعمیر نہیں فرمایا۔ جب تک یہ خاتون راضی نہیں ہوئی اتنی دیر تک بیت المقدس کی توسیع نہیں ہوئی۔ فرمایا جب تک ابن عباس خوش نہیں ہوئے گا، اے بات سنو، اے امیر المومنین، اسی اتنی دیر تک مسجد نبی کی توسیع نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر خاموش ہو، فرمایا جاؤ، میرا مقصد تو جگہ روکنا نہیں سی، میرا مقصد کی سی کہ تمہیں یہ بات سنانا، جاؤ ابن عباس پیسے بھی نہیں لے گا اور ابن عباس کوئی چیز بھی نہیں لے گا، جاؤ اپنی جگہ مسجد نبی کے اندر شامل کر لو، اور میں یقین کا ثواب مجھے ملے گا۔ ہم بنا اللہ مسجد البر بیتن فی الجنہ، جو شخص بیت اللہ مسجد نبی تعمیر کرے گا اللہ کا کار جنت میں تعمیر کرے گا۔ گل سمجھ کی ہے، قبضے والی جگہ ہوتے اگر کوئی بندہ نیکی مسجد بنانا کی ہے، نیکی ہے، جنت کے وصول کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر قبضہ کر کے مسجد بنائے گا، فرمایا اللہ کو عمل پسند نہیں ہے۔ اس طرح جب جھوٹ بول کے مسجد کے معاملے دغا بازی کر کے مسجد کے اندر وعدہ کر کے گل تو پھر جائے، جھوٹ بولے، بدعہدی اختیار کرے، وہ مسجد بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا مسجد سانوں یہ سکھاتی ہے کہ اسی مسجد کے اندر بیٹھ کے جھوٹ بولیے؟ کیا مسجد سانوں یہ سکھاتی ہے کہ اسی مومنوں کے نال وعدہ کر کے پھر کبھی سارا کوئی عہد نہیں؟ عہد کو توڑنا، معاہدہ کو توڑنا، یہ یہود و نصارہ کا طرز عمل ہے۔ مسلمان معاہدہ توڑتا نہیں، مسلمان معاہدے پہ قائم رہتا ہے۔ اس وقت مطلب ہوا، اس وقت ساری گلاں کی دیا، مطلب نکل گیا، وقت گزر گیا، اکھا پھیر لے گا۔ اللہ قرآن اس میں دے وَلَا يَحْكُ الْمَقْرُ السَّيِّئُ
الا بأہلہ. بری تدبیر ہمیشہ وہ اہل کے پیتی. بندہ سمجھے کہ میں ہوشیاریاں کرا، میں چلاکیاں کرا، مسجد بھی بناؤں، میں ہوشیاری کرا. میرے بھائیوں جس طرح حرام مال دینار حج قبول نہیں ہوتا، اس طرح حرام کا پیسہ مسجد لگ کے، چور کا پیسہ لگ کے، فرار کا پیسہ لگ کے اس مسجد کا کوئی فائدہ نہیں. یاد رہا، غور کرو، ساڑھے نظر مشرکین مکہ کا عقیدہ مضبوط سی. بیت اللہ مسلمان ہو گیا، بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے. تعمیر کے دوران بیت اللہ کی انہوں نے کہا حلال پیسے اکٹھے کرو. بیت اللہ جیسا حرام پیسہ نہیں لگانا. بیت اللہ تعمیر ہو گیا مگر منصوبہ زیادہ سے، پیسہ تھوڑا سا. انہوں نے حدیم چھوڑ دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حدیم کے اندر نماز پڑھا، یعنی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھا اس طرح جس طرح حدیم کے اندر نماز پڑھا، یعنی انہوں نے بیت اللہ کو چھوٹا کر لیا. جس طرح کہ حدیث میں جو ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی مسجد بنانا مقصود نہیں. جس طرح کہ مسجد بڑے یہ سی اپنی مسجد دینے کا اثر ہے، بھئی اپنی مسجد چلائے جہاں کسی نے احسان کیتا ہے اپنی مسجد سے لگا لیا. مسجد بڑی بنانا مقصود نہیں. گل یاد رکھے آئے یہ مسئلہ سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ مدینہ کو گھیر کے مسجد نبی بنا نہیں سکتے. کیوں بھائی صحابہ نے حکم کر دیا مکان چھوڑ کے پورا باغ بنا دو، روٹی بنا نہیں سکتے. مگر آپ نے مسجد نبی نے توسیع چھوٹی مسجد بنائی تاکہ قیامت تک مسجد نبی کی توسیع ہوتی رہے جو پر اجر و ثواب ملتا ہے. آپ سمجھو اے حکمت سے اللہ اکبر، اے حکمت سے، اور اس حکمت کی بنیاد پہ آج بھی مسجد نبی کی توسیع ہو رہی ہے. اس واسطے میرے بھائیوں مسجد فرمایا تو کھوسلے زندگی بنا، کوکی دے آنے زندگی. اگر کوکی دے آنے میں تو بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھ سکتا ہے. فرمایا تو وہ زندگی نصیب بنا میرا اللہ کو، تو اپنی طاقت کے مطابق بنا میرا اللہ کو اپنی طاقت کے مطابق اجر و ثواب عطا کرے. ایسے لوگ مسجد بناتے ہیں تو سارا ٹکانا بن جائے گا. کوئی بار بناتے ہیں مسجد سڑک چلنے کا ذریعہ بن جائے گا. میرے بھائیوں گالے میں یاد رکھا جائے چلنے کا ذریعہ بنانا واسطے مسجد نہیں بنانی چاہیے. مسجد صرف اور صرف بنانی چاہیے امام بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. امام سفیان الثوری سب کا رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. ایک مسجد بنانے لگے آج عثمان صاحب نے اللہ جزاز نے ایک بادی کے پنڈے شروع پر جو تھے وہ بھی بنیاد رکھنے لگے. ایک ساتھی جو کھڑے ہو کے واقعہ سنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی طاقت کے مطابق مسجد بنا، اللہ کو اپنی طاقت کے مطابق اجر عطا کرے گا. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ مسجد بنانے لگے. اس زمانے میں پتھر ہوتے سن، پتھر سٹائے مسجد کی بنیاد رکھنے لگے. بنیاد رکھنے لگیا فرماتے لوگوں مسجد بناؤ، مسجد کی سال ہوئے اللہ کو اپنی طاقت اسی اپنی طاقت کے مطابق لگو، اللہ کو اپنی طاقت کے مطابق اجر و ثواب عطا کرے گا. ایک منافق کی سامنے ایک بندہ سے وہ اپنی کوٹھی بنانے لگا، مکان بنانا لگا. سانو یہ بیماری اسی نویں محلے جا کے مکان لگیے نا جگہ لگیے اسی پہلو مکان بنانے ہیں پھر مسجد نہیں، پہلے مسجد بناؤ پھر مکان بناؤ. اس بندے نے کیا کہا سفیان ثوری کیا میں اللہ کا گھر بناؤں گا؟ واقعہ اللہ میرا گھر جنت میں بنائیں گے؟ فرمایا ہاں. آدھا سفیان ثوری یہ تھے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے انہوں رکا لکھیا اور رکے ہوئے لکھیا کہ اگر ایک گھر اخلاص میں اللہ کا گھر بنائے گا میں گارنٹی دینا میں ضامن ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کا گھر جنت میں بناؤں گا. انہوں نے کہا جاؤ مکان باہر بناؤ. سارے اٹھا اڑے پتھر اس زمانے
انہوں نے کہا مسجد بناؤ، مسجد بن گئی، مسجد بن گئی۔ یہ بندہ بھی فوت ہو گیا، انہیں مرد تو پہلے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی، اے میرے رکا قبر کے اندر میرے سینے پہ رکھ دیا گیا۔ ان قبر کے اندر دفن کیا اور سینے پہ رکا لکھیا رکھ دیتا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ حدیث پڑھا رہے ہیں، قبر پھٹی، اللہ نے کسی پرندے نے زندہ لگایا، وہ پرندے نے رکا پکڑیا اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے سامنے جا کے چھوڑ دیتا۔ غیبی طور پہ آواز آئی، اے سفیان جڑا تو دے نال وعدہ کیتا سی میں اللہ نے دا وعدہ پورا کر دوں۔ یہ واقعہ سنایا، میرا آپ کی جگہ نہیں ملتی، ایک بندہ دور اپنے ڈیرے پہ بیٹھا سی، وہ ایک کان میں آواز آئی، ساڈے کو آ گیا کہنے لگا مولوی صاحب اے سیدھی کرو جگہ، جنی محراب کی جگہ کی ضرورت ہے تو لے لو، مجھے یقین ہے میرا اللہ میں ولایت ضرور عطا فرمائے۔ لیکن آج بھی اللہ نے زمین کے اوپر اس طرح کے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ واسطے مسجد بنا دے، اللہ نے اس مسجد حق رکھے۔ سب کو پہلا حق یہ ہے کہ اس جنہ لوگوں نے جگہ دیتی ہے نا مسجد واسطے، میں نصیحت کرنا حضرت عبد المنان نور پوری سب کو رحمہ اللہ تعالی، زیادہ یوسف صاحب نے سارے استادوں کے استاد ہیں، انہوں نے ساتھ میں واقعہ سنایا، آپ صاحب ایک مسجد بنانے واسطے گئے، ایک مسجد بڑی فتح واسطے گئے، انہوں نے کہا یہ آپ صاحب بات کرو، یہ مسجد ایسا بنائیے اللہ صاحب نے بدلے جنت میں چکا در ہے، آپ صاحب نے کہا تو مسجد بنائیے تو جہنم میں چکا بنانا ہے۔ بندے سر چکیا ہونا کہ مسجد بنایا تو جنت چکا لگ جائے، کہ یہ اگر مسجد بنایا تو اپنا کار کتنے جہنم میں نہ بنا لیں۔ اچھا کسی نے ضرورت بنا ہوئی گل کر دی، بندے نے تھوڑی جی ہمت کی تھی، کیا لگا حفصہ وہ کی نہیں فرماتا کہ تو مسجد تو تھان دے چھڑی ہے نا، پر تو اپنی لت بھی کچھو باہر کھڑی، تو اپنی لت تو اپنی ٹانگ بچ چڑھا کے کھڑی ہے اور اس ٹانگ دی وجہ تو ایک مسجد تیرے واسطے جہنم کا سامان بن گیا۔ جگہ دینے والوں لت نہ آیا جائے مسجد اندر، یہ نہ کرے کہ میں جگہ دیتی ہے جو میں چاہتا ہوں کرنا، نہیں۔ جنہیں مقامی محلے والے لوگ نے انہوں نے بھی ذمہ داری ہے، ایک قرآن حدیث کو سامنے رکھنا، اپنی رائے کو سامنے نہ رکھنا، جدا مسئلہ جدا معاملہ قرآن حدیث کے مطابق ہویا ہوتے عمل کرے آئے، قرآن حدیث کو ہٹ کے کسی غلط پہ عمل نہ کرے آئے، کسی اپنی ذاتی رائے کو انعام قربان نہ چڑھایا جائے، بلکہ اپنی رائے کو قرآن حدیث کے مطابق دیکھا دے۔ اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے کہ وہ لوگ عمل کر لیا جائے، یہ نہ تھوڑی بخشش کا سامان پڑے۔ ساڑھی مسجد کے اندر نا ایک امام نے سنتا نہ پڑھی، ساڑھے نمازی کا ذہن ہوتا ہے، سنتا نہ پڑھی انہوں نے جماعت پڑھائی۔ اچھا میں باہر آیا نماز پڑھی، میں کہا بھائی تو کیوں بیٹھا ہے، تو نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نے یہ شک کیا شاید ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہوگی، یہ لے کے آیا۔ میں پوچھا نماز پڑھ، تو مسئلہ قریب پانی یاد رہا ہوتا کہ نہیں، میں ٹھیک ٹھاک ہے، میں کہ نماز کی ارادہ امام نے سنتا نہیں پڑھی، چلو جماعت ہوئی، میں کہ امام نے تو سنتا نہ پڑھ کے گناہ نہیں کیتا، سنتا بعد کیوں پڑھ سکتا ہے، سنتا چاہتا ہے کیوں پڑھ سکتا ہے، تو ادھر پیچھے نماز نہ پڑھ کے گناہ کا ارتکاب کیا۔ بعض دفعہ بندے امام کی کسی غلطی کی بنیاد پہ اپنے آپ کو اتنے بڑے گناہ چھپا لیتے ہیں، وہ گناہ چھوٹا رہ جاتا ہے، وہ گناہ غالب آ جاتا ہے۔ ایسا کرنا ہے میں دیکھنے ضائع نہ کرے۔ میرے بھائیوں، اس کو بعد مسجد کی صفائی کرنا، قرآن مجید اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مطہرا بیتی للطائفین
ہکارت کی نگاہ نہ میرے جاؤ ساڑھے عثمان مولانا عبد السلام صاحب کوٹ پانی دا اسپالے رحمہ اللہ اکثر رات اٹھ کے مسجد کی لیٹرین کی صفائی کر دے چودھری نے کارے گھر کی لیٹرین کیا عورتیں صاف نہیں کر دیا نہیں اگر یہ اپنی عورتوں نے تجھے ڈیوٹی لگاؤ 8 گھر نے ہر روز ایک ایک گھر کی عورتیں مسجد کی آ کے صفائی کر دیا ناممکن چیز ہے ممکن چیز میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور اس سے آفام ہوا کہا آگے کہنے لگی اما نے رات بڑی عجیب سی رات بڑی عجیب سی رات بڑی عجیب سی فرمایا کیڑی رات کہنے لگی ہر روز نے آگے گل کرنی اما جی نے فرمایا دس تیرا مسئلہ کی کہنے لگی مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں یمن کے کسی علاقے کے اندر کسی سردار کے کارن ملازمہ سا سردار کی بیٹی میں کچھ ہاؤس میں اعلان واسطے گئی انہیں اپنا قیمتی ہار اٹھایا آسمان کو چیل آئی انہیں قیمتی ہار اٹھایا اور اٹھا کے بھاگ گئی انہیں ظالم بادشاہ ظالم سردار سے انہیں کہا میں تیری تلاشی لوں گا مگر میں چوک نہیں کھڑے کر کے لاؤں کہنے لگی میں خاتون سا میں رنگ میرا کالا سی میں بے حیا نہیں سا با حیا عورت سا اللہ نے انہوں حیا نہ نوازیا سی کیا لگی میں اپنے سجے دیکھیا شاید تماشبین کٹھے ہو گئے شاید کوئی میری مدد واسطے آئے سجے کھبے چارے پاسوں ایڈا بے حسی ہو علاقہ ایک بندہ بھی نہیں کھڑا ہوا جنہیں کیا ہوا ظالم اگر تلاشی لینی ہے تو اندر لے جا باہر کیوں لے اللہ اکبر کہنے لگی کہ میں نے اللہ کے بارے پتہ نہیں سی میں سنیا سی کوئی اللہ ہے میں سنیا سی کوئی اللہ ہے اللہ کے بارے میں پتہ نہیں سی چونکہ مشکل وقت اے اللہ نے پکار دے سے اللہ اکبر کہنے لگی میں آسمان وال دھیان کیتا میں کیا اے میرے اللہ اگر تو ہے تو میری مدد کر کہنے لگا آسمان تو ہے وہ چیل آئی انہیں پورے مجمع چاہ کے ہار سٹ دیتی کہنے لگے جڑے میری تلاشی لیندے سن انہوں نے کیا کرنی والی پیرنی ہے یہ پیرنی ہے انہیں پیرنی سارا تماشا لایا ہے پاکستان کا بیڑا گرک بھی پیرنے نے کیتا ہے اللہ اکبر انہوں نے کہا پیرنی ہے یہ پاک پتن دے مزار تے جا کے خان صاحب کو سجدہ کرانا بھی پیرنی سی یہ انہوں نے کہا تو ان پیرنی ہے تیرے مرید آ کہنے لگی میں انہاں کو تنگ آ گئی انہاں کو تنگ آ گئی میں کہا میں نہیں اتنے رہا اگر یہ اپنی دکانداری چمکانا چاہتی اپنا اڈا چلانا چاہتی تو بہترین اڈا چل سکتا سی کہنے لگی میں نہیں پتہ لگا رات کا ٹائم ہویا میں اپنا رخ کر لیا تے منو یہ بھی نہیں پتا میں جانا کہڑے پاسے واقعہ آمنی سے بخاری دا واقعہ ایک خاتون کہنے لگی ایک جگہ میں دیکھا عورتاں مرداں نے پڑاؤ پایا ہے ایک خاتون ہے وہ جا کے میں جا کے میں لیٹ گئی صبح اٹھی ایک بندہ اٹھیا انہیں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انہیں اللہ کا نام لیا نعرہ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی میں سمجھا کہ اللہ کے نام کے نال ایک اور شخصیت بھی ہے کہنے لگی اٹھے مرد بھی اٹھے عورتیں بھی اٹھے انہوں نے نماز پڑھی کہنے لگی خاتون تو کدھر آئی کہنے لگی میں اللہ کو لبن واسطے آئی اللہ اکبر انہوں نے کہا ساڈے نال چل مدینے کے اندر ایک شخصیت موجود ہے جن نے سانوں دسیا اللہ کے بارے اتنے گئی کہنے لگی میں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر میرا خیمہ لگا دیا صحابہ انہیں میری خدمت کر دے کوئی جناب گوشت لے آ رہا ہے شوربہ لے آ رہا ہے کچھ لے آ رہا ہے میں مسجد نبی کی صفائی کر دی سا تے کدی کدی امہات المومنین کے گھر دے اندر جا کے ہاتھ بٹا دی سی ایک خاتون فوت ہو گئی صحابہ نے عشاء دی نماز کے بعد سمجھایا تھا عالم والی کوئی نہیں غسل دفن کا بندوبست کیتا ہے ان دفنا کے نہ جنازہ پڑھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا فرمایا سیاف اور عورت کا خیمہ کدھر گیا فرمایا یا رسول اللہ فوت ہو گئی فرمایا تو میں نے کیوں نہیں دسیا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ تو اٹھایا نہیں فرمایا کوئی گل سن لو میں مدینے کے اندر موجود ہوں میرا کوئی صحابی یا صحابی فوت ہو جائے میرے تو بغیر تسا جنازہ نہیں پڑھانا میں پیغمبر دے حق دے اندر دعا کراں گا اللہ اس دعا دے بدلے انہوں معاف کر دے آپ پھر فرمایا
یہ قبر تے لے گئے، فرمایا دلونی علی قبرها، میں نے دی قبر تے لے جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر تے تشریف لے گئے، آپ نے قبر تے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھایا، اور قبر تے جنازے دی دلیل اے سی، فرمایا تساں اس صحابیوں نوں ایویں سمجھیا سی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیہ واسطے قبر تے جنازہ پڑھایا، اے عمل کی سی، مسجد دی صفائی کرنا سی۔ اور دوسری بات کہ بعض نمازیوں میں بھی عادت ہوتی مسجد اونچا بولنا۔ میرے بھائیوں، مدینہ المنورہ کے اندر مسجد کے اندر دو بندے اونچا بولنے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کنکری ماری، فرمایا وہ لے کے آتا ہے، فرمایا کتوں رہنا ہے؟ فرمایا طائف کا۔ فرمایا اگر تم مدینے کا رہنے والا ہوتا میں تمہیں ایسی سزا دینا قیامت تک دنیا یاد رکھی تو اللہ نے کہا کہ اندر اونچی بول رہے یہ تھے کی مسیحات میں قبضے کرتے ہیں، آپ در مسئلہ کرتے ہیں آپ، اور سمجھتے ہیں کسی مسجد کے اندر قبضہ کر کے بڑے بڑے فاتح بن گئے۔ میرے بھائی کو میری یاد رکھیے، متولی سے تو بڑا مسجد تھا، تولیت کھونی جائز نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ متولی بنایا سی، اور متولی بنانے کے بعد آپ نے متولی تولیت کھوئی نہیں، قرآن نے کی کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ یامرکم ان تعودوا الامانات الی اہلھا، فرمایا امان کا اہل پر سپرد کر دو۔ آپ نے فرمایا جا عثمان بن ابی طلحہ، اے بیت اللہ کی چابیاں تیرے کو لی، تیرا چھینے کا ظالم ہوئے گا، فرمایا قیامت تک تیری آج رہے گی۔ اور جاؤ مسجد حرم کے قریب ایک دفتر بڑھیا ہے، اور وہ باقاعدہ لسٹ موجود ہے، بادشاہ جہاں بھی آیا بیت اللہ کی چابیاں عثمان بن ابی طلحہ کے خاندان کو واجب موجود ہے۔ مسجد کو جانا کا ریزن بنا، میں اپنی ذاتی مسجد کعبے اندر بنائی، جگہ میں خود دیتی کہ مسجد اللہ نے بنوائی۔ من کسی بزرگ نے وصیت کی تھی، انہوں نے کہا مسجد کے پیسے کو ہاتھ میں لگے، اور اللہ کے فضل و رحمت نے آج بھی مسجد کا خزانچی بنایا ہے۔ اللہ نے وہ برکت نہ لی، اس ماں کی شفافیت کی برکت نہ لی، اللہ نے آج بھی مسجد کو چلا رہے ہیں۔ میرا چچا اگلے دن بیٹھے سن، کیا لگے سن اسی اپنے خاندان میں جو مسجد چلاؤ گے انشاءاللہ، مگر اپنی مالی معاملات درست رکھو، جڑی چیز پیسے لے آؤ ریکارڈ چ لے آؤ، خرچ کرو ریکارڈ چ لے آؤ، آمدن اور خرچ۔ اور سال بعد اسی دو مسجد نے ساڑھے کو تھے، اسی جمعے میں اعلان کرنے عید کے موقع کے حضرات ساڑھے پر آمدن ہی موجود ہے، خرچ بھی موجود ہے، کسی بندے چیک کرنا ہے کہ چیک کر سکتا ہے۔ کھلی کتاب رکھو، ہاں تیرا اللہ نے بڑا حق مقرر کیا عاملین کا 8واں حصہ وہ تسی لے سکتے ہو۔ یہ بھی زیادتی ہے کوئی بندہ کہے کہ میں عاملین کا حصہ نہیں دینا، تیرا بندہ اکٹھے کرتا ہے، وہ عاملین کا 8واں حصہ قرآن نے مقرر کیا ہے، مگر ہوئے ریکارڈ معاملات کی درست کی ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں اصول بیان کیا ہے، جناب غور کرو، پڑھو جا کے سورہ الاحزاب۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ تو اسپیکر گلا پھاڑ دیا گیا پہلے خطبے میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کو ڈرتے سچی گل کرو، کھری گل کرو، قولوا قولا سدیدا، جھوٹ نہیں، ہوشیاری نہیں، چلاکی نہیں، چرب زبانی نہیں، قولوا قولا سدیدا۔ بدلو قرآن کی ہے، جدو قرآن کی ہے، قرآن جو آیت موجود نہیں، اپنی مرضی کی آیت مننی ہے، اپنی مرضی کی آیت جن مرضی کے مطابق وہ چھڑ دیں، قولوا قولا سدیدا، سچی گل کرو، کھری گل کرو، صاف کرو۔ اللہ کی فائدہ کیا ہوئے گا؟ ہائے ہائے ہائے، نتیجہ کی نکلے گا؟ لوگ کی ناراض ہوں گے، برباد ہو جان، برادری چھٹ جائے گی، لوگ ہو جان، مسجد میں کوئی بندہ نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا نہ پڑھ، تیرا کام سارے بندے اکٹھے کرنا نہیں، تیرا کام ہے صدا لانا، بندے اکٹھے کرنا رب دا کام ہے۔ ہائے اللہ کی فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ فرماتے ہیں کہ بدلے میں
نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کا دن پوچھیں گے این جیران، این جیران، اللہ میرے ہمسائے کتنے ہیں؟ کون؟ بابا جی غلام رسول صاحب اس مسجد کی خدمت کرتے ہو اوکھے میرے ساتھ کٹے آ جائے تو اسی بڑی مشکل ہے ساتھ جاؤ گا صاحب اللہ کو انتظار ہوئے اللہ کو اسی بڑی مشکل ہے سے مسجد کو تعمیر کیتا ہے میں نے پتا ہے میرے اللہ کو پتا ہے سردی دے وچ تو نہ دے جانا ہو سکتے تو نہ دے جانا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انتظار ہوئے تسی جماعت میں جنہیں تعاون کیتا ہے جنہیں جگہ دی ہے جنہیں بھائی اینی بھی کوشش کی اللہ سب انتظار ہوئے مگر انہیں دو ساتھ میں ہے بہت زیادہ اچھا تعاون کیتا ہے مشکل وقت اللہ اکبر خاص کر کے بابا جی غلام رسول صاحب نے جو خزانچی بنائے انہاں بدلے نے بدلا بڑا مانتا ہے کہ بڑا امین آدمی سے انہوں تبدیل نہ کرے اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پوچھیں گے اے جیران میرے ہمسائے کتنے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہمسائے بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں فرمایا تیرے مسئلہ پڑھانا والے مسئلہ چلانا والے مسئلہ آباد کرنا والے مسئلہ کی صفائی کرنا والے فرمایا اللہ نے گوانڈی ہوں گے اللہ نے سانو اپنا گوانڈ نصیب کر اللہ کی سانو ساڑھے آج عثمان صاحب نے انشاءاللہ اللہ ضرور دے گا بڑا بڑا گوانڈ اللہ تعالیٰ سانو سارے گوانڈ نصیب فرما جنہوں پہلی ایک تو لے کے مٹی تو لے کے زمین تو لے کے جڑا بھی دعوت کی اللہ سب اپنا ہمسائے نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ